تو جو 7واں دن ہے یہ 20 اگست کو شروع ہوتا ہے. صحیح. 7ویں دن ایسے لگ رہا تھا جیسے مرزا ناصر بڑی جو ہے نا تیاری کر کے آیا, ٹھیک ہے, اور تازہ دم اور تیاری کر کے آیا, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے کافی آ کے لمبی تقریریں بھی کی. اچھا. ان تقریروں سے نا پارلیمنٹیرینز بہت تنگ ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا کوئی خطیب نہیں ہے, یہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہے کہ ہم بیٹھے اس کا سبق سنتے رہیں. لیکن چیئرمین صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب کہتے تھے کہ چلنے دیں اس کو, یہ جو چیز چل رہی ہے نا اس کو چلنے دیں. 3 بڑے ٹاپکس جو ہیں اس کے اوپر بات ہوئی. پہلا ٹاپک انگریز کی خوش آمد, کہ آخر ضرورت کیا تھی مرزا کو انگریز کی خوش آمد کرنے کی. دوسرا ٹاپک جو کہ 7ویں دن ہوا وہ یہ تھا کہ مرزا کا ایک حوالہ پیش کیا گیا جس میں وہ کہتا ہے کہ میں 14ویں کا چاند کی طرح ہوں, اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی کے چاند کی طرح ہے. اچھا. اس کے اوپر لمبی بحث ہوئی. پھر پچھلے دنوں کی جو وضاحتیں تھیں کچھ باقی. مرزا ناصر کے اوپر ایک حوالہ پیش کیا گیا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے انگریز کی تعریف میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. ٹوٹل کتابیں جو کہ مرزا قادیانی نے لکھی ہیں وہ تقریباً 86 ہیں. صحیح. مرزا ناصر کہا نہیں 88, ان کا چلو 88 کر لیں. اور اگر ان کتابوں کا آپ حجم دیکھیں تو کوئی کتاب مشکل ہے کہ وہ 100 صفحے تک پہنچتی ہے. چھوٹے چھوٹے کتاب جو تھے نا وہ. تو جو انگریز کی خوشامد کے اندر 50 الماریاں والی کتابیں وہ کہاں پر ہیں؟ مرزا ناصر کا جواب سنیے گا آپ. اچھا. کیا کمال جواب ہے. مرزا ناصر کہتا ہے اپنی طرف اس نے طنز کیا. اس نے کہا آپ نے حوالہ تو پیش کر دیا, حوالے میں آپ نے الماریوں کا سائز نہیں بتایا. یہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا یا یہ کوئی گلی محلے کی کوئی بیٹھک تھی؟ ہاں طنز چل رہا ہے. دیکھیں طنز کیا اس نے, وہ طنز اس کو الٹا پڑا. ٹھیک ہے. تو آگے سے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ الماریاں تو آپ کے گھر میں ہونی چاہیے, آپ کے دادا نے بھری تھی نا وہ. سائز آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو سائز پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سائز آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب مرزا ناصر نے پھر پینترا بدلا. اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اتنی علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں. اچھا. اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب ہو اس کے 2-3 ہزار جو نسخے ہوں, یعنی اس کی کاپیز ہوں. عجیب بات. اس سے 50 الماریاں بھر جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک سوال اٹارنی جنرل صاحب نے اٹھایا کہ مرزا قادیانی کو ضرورت کیا تھی خوشامد کرنے کی. اس کا اگلے دنوں کے اندر بھی نا اس کو پھر تفصیل سے انہوں نے بیان کیا کہ خوشامد کس طریقے سے کی, جہاں پہ جہاد کا انکار آتا ہے اور وہ آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ضرورت کیا تھی مرزا قادیانی کو انگریز کی اس حد تک خوشامد کرنے کی کہ میں کہوں کہ 50 الماریاں بھر گئیں. یہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بڑا زبردست نقطہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک مرزا قادیانی ایک مجدد تھا. صحیح. اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ مجدد جو ہے وہ 100 سال میں ایک نیا مجدد آتا ہے, ہر صدی کے آغاز میں. ٹھیک ہے. اور اب آپ بات کریں 300 سال کی. اب مرزا قادیانی کے 100 سال تو گزر چکے, اس سے تو کہیں زیادہ گزر چکے. ٹھیک ہے. اب مرزا قادیانی کا دور گزر چکا, تو اب آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے 300 سال تک کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مرزا ناصر کا جواب سنیے گا. مرزا ناصر نے کہا کہ ہم مسیح موعود کو صرف مجدد مانتے ہی نہیں. اچھا. وہی والا پینترا کہ جب کوئی چیز جس کا کوئی جواب نہیں ہے تو آپ اسے سرے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. ایک اور حوالہ پیش کیا گیا مرزا قادیانی کا جس میں وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 تھے اور میرے 3 لاکھ. اچھا. یعنی کتنی بڑی وہ گستاخی کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 تھے اور میرے 3 لاکھ ہیں. اب مرزا ناصر نے اس کا پورا جواب دیا. اچھا. اب مرزا ناصر جواب کیا دے رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جی آپ ریفرنسز جیسے پیش کرتے ہیں, آپ 2 ریفرنسز پیش کرتے ہیں اس کا امپریشن اور ہوتا ہے, 20 کا اور ہوتا ہے, 50 کا اور ہوتا ہے. جتنے ریفرنسز زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اس کا امپریشن بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مرزا قادیانی نے اسلام کے لیے کتنی خدمات پیش کی. ٹھیک ہے. مرزا قادیانی نے کتنا کام کیا. اب اس وقت کام کم ہوا تو اس وقت کام زیادہ ہوا, یعنی مرزا قادیانی نے زیادہ کام کیا تو اس کے ریزلٹس زیادہ آئیں گے. اچھا. یعنی وہ اقرار کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ مرزا قادیانی اس معاملے میں افضل ہو گیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اچھا، یہ تو معجزات کی بات ہو رہی ہے نا. یس، لیکن اس نے امپریشنز پہ لے گیا اور امپریشن کو اس نے جوڑا حوالہ جات کے ساتھ اور اس کی مثال دی کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ 20 حوالے پیش کرتے ہیں، اس کا اور امپریشن ہوتا ہے، 50 کا اور ہوتا ہے. یہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے نا وہ بھی زچ ہو گئے کیونکہ کوئی جواب نہیں بنتا تھا. ان کا مرزا صاحب یہ باتیں نہ کریں، 50 کی، 50,000 کی. شیطان نے 50,000 سجدے کیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک کفر کی وجہ سے وہ لعین ہو گیا ہمیشہ کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے نا یہ بات بھی کی کہ اگر آپ کو کسی بات پہ کلیریفیکیشن کا موقع دیا جاتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی وضاحت جو ہے وہ آن ریکارڈ لا سکیں، ورنہ یہ حوالے دیکھ کر اسمبلی خود بھی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. یعنی ان ادر ورڈز کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے ڈھنگ کی بات کیا کریں، ہمارا ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں. اچھا، یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا ہوں کہ جو ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں یا جو میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ لگتا ہے ایسے جیسے یہ کچھ چھوٹی سی بات ہوئی اور ختم ہو گئی. میں صرف ہائی لائٹس بیان کر رہا ہوں. صحیح باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، پچھلے حوالے چیک کیے جاتے ہیں، اگلے حوالے چیک کیے جاتے تھے اور ان کی تفصیل میں جایا جاتا تھا. تقریر ہوتی تھی، کبھی مرزا ناصر لمبی تقریر کر دیتا تھا، کبھی کوئی چیز کی وضاحت بہت زیادہ ہوتی تھی. تو صرف ہائی لائٹس ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک خاکہ پیش کر سکیں اپنے ناظرین کے سامنے کہ کس طرح یہ کارروائی چلی. تو آئیے ہم آتے ہیں کارروائی کے 8ویں دن یعنی 21 اگست کی طرف. اس میں 4 میجر ٹاپکس جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور ان کے اوپر بات کی گئی. اور اب جو ٹاپکس آ رہے ہیں نا اس کے بعد سے، وہ مذہبی سے زیادہ سیاسی نوعیت کے یا ریاستی نوعیت کے اور اسٹیٹ کے لیول کے اس طرح کی جو قادیانیوں کی آپ کے لیے بغاوت ہے یا ان کا باغیانہ رویہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. صحیح. کہ اکھنڈ بھارت جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی ہونا چاہیے، علیحدہ سے ایک پاکستان کی اسٹیٹ نہیں بننی چاہیے. دوسری چیز وہ اس سے بھی اہم ہے، وہ ہے کہ اسرائیل میں ان کا مشن چل رہا ہے، اس کی وضاحت مانگی گئی. تیسری چیز کہ جو جہاد کی منسوخی کی جو بات کی ہے مرزا قادیانی نے بڑے تواتر سے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور ایک اور اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ ایک ہے مرزا کا الہام اور ایک ہے قرآن، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ان سے وضاحت مانگی گئی. تو میں ایک ایک کا جو ہے تھوڑا سا خاکہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. پاکستان بننے کے اوپر مختلف حوالہ جات جو ہیں اٹارنی جنرل صاحب نے پیش کیے. ایک الفضل کا حوالہ جو کہ منیر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر بھی پیش ہوا. اس حوالے میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تقسیم ختم ہو جائے، پھر دونوں دیش اکٹھے ہو جائیں. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا قادیان وہاں پر ہے اور بعد میں جب یہ آئے تو روا یہاں پہ بنا لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک قسم کی برانچ لے لی قادیان کی یہاں پہ روا کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب ان کا اصل مرکز قادیان ہے جہاں پہ مرزا قادیانی کی قبر بھی ہے اور اسی کو یہ مکہ اور مدینہ بھی مانتے ہیں. اس وجہ سے یہ اس چیز کے حق میں ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں اکٹھے ہونے چاہیے، ان کے درمیان تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اچھا. ایک اور حوالہ پیش کیا گیا. اب اس حوالے کے اندر قادیانی جماعت کی طرف سے کیا موقف پیش کیا جا رہا ہے اور ان کا خلیفہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب ان کو سمجھا کہ کسی طریقے سے اول تو یہ ملک بنے ہی نہ، اور اگر بن بھی جائے تو اس طرح سے بنے کہ دوبارہ تقسیم کے راستے کھلے رہیں. اچھا. اس کے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ 3 جون 1947 کے بعد کا حوالہ ہے. اصل میں 3 جون وہ دن تھا جب پاکستان کا منصوبہ جو ہے وہ پاس ہوا تھا. صحیح. کہ جو مسلم اکثریت علاقے ہیں وہ پاکستان کے اندر آ جائیں گے، دوسرے انڈیا کے اندر چلے جائیں گے، اور ایک بڑی اکثریت سے مسلم لیگ جیتی تھی. اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے کویسچنز اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جی آپ لوگ اس کے بعد جب کہ مسلم لیگ جیتی ہے خوشی، آپ الٹا یہ بات کر رہے ہو کہ جی یہ بنے ہی نہ. صحیح. حالانکہ اس کا منصوبہ بھی بن گیا، پاکستان کا منصوبہ بھی بن گیا، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بنے ہی نہ. صحیح. اس کے جواب میں مرزا ناصر صاحب نے کیا جواب دیا، چیک کر کے بتائیں گے. اچھا، وہی پرانی بات کہ ہم چیک کریں گے. صحیح. تو اس طرح سے اس کے اوپر کافی لمبی ڈیبیٹ ہوئی کہ پاکستان بننے کے یہ شروع سے مخالف رہے ہیں. ایک اور عام ٹاپک جو اس دن میں کور ہوا وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں ان کا مشن ہے. صحیح. جب پوچھا گیا، اب یہاں پہ نا اٹارنی جنرل صاحب تھکنا شروع ہو گئے تھے، آخری دن تھے، وہ زچ ہو جاتے تھے تھوڑا سا، یا وہ کیونکہ سیدھا جواب نہیں آتا تھا، تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مرزا صاحب پلیز سیدھا جواب دیجیے گا.
میں آپ سے سیدھا سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا اسرائیل کے اندر احمدیہ مشن موجود ہے؟ صحیح. مرزا ناصر کا جواب، مشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مرزا ناصر کا جواب سنیں، مشن کیا ہوتا ہے؟ اتنی سادگی. اتنی سادگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے فورن مشنز موجود ہیں. ہاں کہتے ہیں اچھا وہ جو ہماری کچھ مشنز ہیں جو کہ تبلیغ کی خاطر ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اسرائیل کے اندر ہمارا مشن موجود ہے. اچھا، تسلیم کر لیا. ہاں تسلیم کر لیا. یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے، تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اندر آپ کا مشن موجود ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ اب اس کا جواب سنیں. ان کا وہاں پر تو لاکھوں مسلمان ہیں. اب لاکھوں مسلمان اسرائیل میں نہیں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں. اب یحییٰ بختیار صاحب نے ایک حوالہ پڑھ کر سنایا جو کہ تھوڑا لمبا حوالہ ہے اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اندر، حیفا کے اندر آپ کا ایک مشن موجود ہے. وہاں پہ لائبریری ہے، آپ کی مسجد ہے، وہاں پہ آپ کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مستقل جو ہے وہ احمدی جو آپ کے لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں، وہ مستقل وہاں پر رہتے ہیں اسرائیل کے اندر. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہی تھا کہ وہاں پر تو مسلمان بھی رہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں پر تو وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان سے تو وہ چیزیں چھین رہے ہیں اور آپ کو الگ سے علاقہ دے رہے ہیں. آپ کے اوپر یہ اسپیشل نوازشات جو ہیں، اس کی کیا وجہ؟ صحیح. پہلے تو مرزا ناصر جو ہے وہ ادھر کی بات کرتا رہا، ادھر کی بات کرتا رہا. تو یحییٰ بختیار صاحب نے پھر اگلا سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگ وہاں جاتے ہیں کس پاسپورٹ پہ جاتے ہیں؟ صحیح. مرزا ناصر کا جواب کیا تھا؟ غیر ملکی پاسپورٹ پہ. اچھا. وہ حیران رہ گئے سارے کہ یہ کیا جواب ہوا. پھر اس کی جب وضاحت ہوئی وہ یہ کہ ان لوگوں نے ڈوئل نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں. اکثر لوگوں نے وہاں پہ جانے کے لیے ڈوئل نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے ایک میئر سے ان کے ایک عہدیدار کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا جو آپ کو اسرائیل کی طرف سے چیزیں ملی ہیں آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروائی ہیں. تو ان کا گورنمنٹ آف پاکستان کون ہوتی ہے؟ اچھا. اب ان کا کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ ہم ریاست کے اندر ریاست ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسرائیل کے اندر یہ ڈائریکٹ اس لیے معاملات کر رہے ہیں ورنہ تو نہ یہاں کا بندہ اسرائیل جا سکتا ہے. ان کے جو ہے حکومتی آفیشل سے مل رہے ہیں، ایک میئر جو ہے وہ ان سے مل رہے ہیں، پرائیویٹ بندے کا اس کے ساتھ ملنا، اور یہ کڑیاں کہاں ملتی ہیں. تو یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ ڈیٹیل اس دن ڈسکس ہوا. بہت اہم موضوع جہاد کی منسوخی. اصل میں مرزا قادیانی کو لانچ اس لیے کیا گیا تھا کہ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد سے رک جائیں اور خاص طور انگریز کے خلاف جہاد سے رک جائیں. تو اٹارنی جنرل صاحب نے پھر وہی جملہ پہلے بولا کہ سیدھا جواب دیجیے گا مرزا صاحب، کیا آپ کے نزدیک جہاد منسوخ ہو گیا ہے؟ تو مرزا ناصر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں جی، اس نے تھوڑی لمبی بات کی، تقریر کی کہ جہاد جو ہے کوئی ایک آدمی منسوخ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق اگر اس کی کہیں شرائط پائی جاتی ہیں تو صرف وہاں پہ جہاد ہوگا. صحیح. باقی نہیں ہوگا، منسوخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اور لگا ہے نا بعد میں، یہ جو بعد میں لا کر لگا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مہدی کے دور کے اندر جہاد کی شرائط ختم ہو جائیں گی، اس لیے جہاد منسوخ ہوگا ہی ہوگا. اچھا. اب یہ اسپیشل وہ ساتھ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ احادیث میں مسیح کا ذکر آتا ہے، امام مہدی نے تو خود آ کے جہاد کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دور ایسا آئے گا جب جہاد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھر اٹارنی وہ بھی جہاد کچھ عرصے کے لیے یعنی مؤخر ہوگا، مطلب سرے سے منسوخ نہیں ہو جائے گا. ہاں. اب یہاں پر یہ بحث چلتی رہی مؤخر ہونے کی اور سرے سے منسوخ ہونے، کیونکہ مرزا قادیانی کے جتنے حوالے پیش کیے گئے نا اس کے اندر جہاد حرام ہے، جہاد ختم ہو گیا ہے، اب جہاد نہیں کرنا. لیکن مرزا ناصر کا موقف ایک ہی تھا کہ التوا ہو گیا. اچھا. التوا کا شکار ہو گیا. اب یہ پوچھتے تھے کہ التوا کس لیے ہو گیا. ٹھیک ہے. انگریز کے دور میں بھی التوا ہو گیا. ان کا ہاں انگریز کے دور میں اس لیے التوا ہو گیا کیونکہ وہی والی بات، انگریز ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتا. وہی پرانی والی بات کہ انگریز ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتا، اس لیے انگریز کے خلاف نہ بغاوت کی جائے گی نہ جہاد کیا جائے گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ مرزا قادیانی تو مر گیا، کیا اس کے مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا تعلق مہدی سے ہے یا مسیح سے ہے، مرزا قادیانی تو چلا گیا، ابھی بھی وہ معاملات ہے. تو اس کا وہی بات کہ وہ ایک بات کو پکڑ لیتا تھا، وہ بات یہاں پر کیا تھی، شرائط. اگر شرائط پائی جاتی ہوں تو جہاد ہوگا. یہاں پر مرزا ناصر نے بہت لمبی ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر یہ بات کرنے کی کوشش کی، دیکھیں جی جنگ عظیم ہوئی،
اول ہوئی، دوم ہوئی، اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. دیکھیں جی آپ لوگ جس کو جہاد کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، جہاد کا معنی بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ایسے تھا ویسے تھا. بہت لمبی تقریر کی. اس کے ایک ون لائنر جواب دیا اٹارنی جنرل صاحب نے. ان کا مرزا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم جنگ عظیم کو جہاد کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو باندھتے ہی نہیں. مرزا ناصر نے آگے سے جواب دیا کہ سوری میں نے ہاؤس کا ٹائم خراب کیا. یعنی خود بھی اس کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ میں نے اتنی لمبی جو تقریر کی بونگیاں ہی ماری ہیں. اصل سوال کچھ اور تھا. اصل سوال تو مرزا قادیانی سے متعلق تھا کہ وہ مر گیا. تو اب تو آپ کی جہاد کی شرائط ہیں یا نہیں ہے، اب تو آپ اپنی واضح کریں نا. تو اس طرح سے یہ نا کافی لمبی ڈیبیٹ کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہاد کے منکر ہیں. ایک اور ٹاپک جو 8ویں دن یعنی 21 اگست کو جس پہ بات ہوئی، پریشان کن ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ایک ہے مسیح موعود کے الہامات اور ایک ہے اللہ کا کلام. آپ کے نزدیک ان دونوں کا درجہ برابر ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرزا ناصر کہ نہیں ہم دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے. مرزا ناصر کا جواب یہ تھا کہ ہم مسیح موعود کو سچا نبی مانتے ہیں. اچھا. لہٰذا وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور شریعت کے تابع ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ سوال کیا کہ دونوں کا لیول ایک ہے. اب مرزا ناصر کا جواب دیکھیے، لیکن ان کی ڈٹائی اللہ معاف کرے. اس نے بات کیا کی، اس نے کہا کہ دونوں کا لیول اس حوالے سے ایک ہے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہیں. یعنی وہ مان گئے کہ دونوں کا لیول ایک ہے. یعنی قرآن کی جو مطلب جس طرح صداقت ہے اور حقانیت ہے وہی مرزا قادیانی کے الہامات، وہی مرزا قادیانی کے الہامات، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ جو بول رہا ہے اللہ کی طرف سے بول رہا ہے. اچھا. آگے انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کی جو الہامات ہیں یا مرزا کی جو باتیں ہیں وہ حدیث سے اوپر بڑھ گئے، کیونکہ قرآن پاک حدیث سے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے مرزا ناصر نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں. تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک حوالہ بھی پیش کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس حوالے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ حدیث جو ہے وہ مختلف راویوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے، جبکہ مرزا کا جو الہام ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ پہنچتا ہے، تو مرزا کا الہام جو ہے وہ افضل ہے. نعوذ باللہ. یعنی حدیث سے افضل ہے. حدیث سے افضل ہے. تو اس کا جواب کیا دیتا ہے مرزا ناصر؟ مرزا ناصر کہتا ہے ہاں روایت کے اعتبار سے مرزا کے الہامات، مسیح موعود کے الہامات جو ہیں وہ حدیث سے افضل ہیں. اچھا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے ہم نے 9ویں دن کی بات رکھوں، میں ایک وضاحت یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. اب 9ویں دن کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ 2 بڑے ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہوئے، ایک تھا انگریز کی اطاعت، ٹھیک ہے، اور ایک جہاد کی منسوخی، جو کہ پچھلے دنوں میں بھی ہوئے. میں نے کہا نا کہ اب مذہبی ٹاپک سے زیادہ اسٹیٹ لیول کے اور ریاست کے ساتھ ان کی ایفیلیشن یا ریاست کے ساتھ ان کی بغاوت، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میں وضاحت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ٹاپکس پہ بات نہیں ہوتی تھی. اچھا. جو پچھلے ٹاپکس تھے ان کے اوپر بات ہوتی تھی کہ مرزا افضل ہے، مرزا قادیانی افضل ہے، یہ دوسرے انبیاء افضل ہیں، آخری نبی کون ہے. اس قسم کے بہت سارے ٹاپکس تھے جن کے اوپر ساتھ ساتھ بات ہوتی تھی. ایک حوالہ آتا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حوالہ چیک کر لیا، میں اس کی وضاحت دینے لگا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں. ہم یہاں پہ اسکپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں. تو آتے ہیں ہم 9ویں دن کی طرف جو کہ 22 اگست. ٹھیک ہے. پہلے انگریز کی اطاعت کے اوپر، اس کے اوپر بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا. وہ حوالہ یہ کہتا ہے کہ انگریز کی اطاعت فرض ہے، اچھا، اور جہاد حرام ہے. اچھا. یہ مرزا قادیانی کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس پہ مرزا ناصر سے وضاحت مانگی گئی تو مرزا ناصر نے کہا کہ جو بھی حاکم وقت ہو اس کی اطاعت فرض ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر حاکم وقت تم میں سے ہو تو اطاعت فرض ہے. دوسرا اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کویشچن کیا کہ اتنی کیا ضرورت پڑی تھی مرزا صاحب کو، یعنی مرزا قادیانی کو، کہ وہ انگریز کو ڈیفینڈ کریں. تو اس کا جواب مرزا ناصر نے یہ کیا کہ اصل میں اس دور میں محمد حسین بٹالوی اور کچھ دیگر لوگ، ٹھیک ہے، وہ انگریز کو یہ کمپلینٹس بھیج رہے تھے، یہ شکایات بھیج رہے تھے کہ یہ ایک آدمی ہے مرزا غلام احمد،
اس نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا، تو لہٰذا یہ تم لوگوں سے اب جہاد کرے گا، جنگ کرے گا. صحیح. تو اس کے جواب میں پھر مرزا قادیانی نے کیا کیا کہ اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے، یعنی اس کو جان کے لالے پڑ گئے. ہاں، اس کو کیا پڑ گیا کہ میری کمپلین جو ہے وہ انگریز کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے مرزا قادیانی نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے یہ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ایک ہے پوزیشن واضح کرنا، اور ایک ہے کہ خوش آمد پہ خوش آمد کرنا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایک غاصب حکومت کی. غاصب حکومت کی. وہ تو غاصب سمجھتے ہی نہیں تھا نا. وہ تو اس کا تو یہ تھا جو آگے بھی انہوں نے پھر باتیں کی کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا. صحیح. آپ لوگوں کی فیملی تو مرزا فیملی ہے، آپ انگریز کا خود کاشتہ پودا کہاں سے ہوگے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اس بات کے رد میں کہ محمد حسین بٹالوی کی کمپلینس کے جواب میں صرف مرزا نے یہ کیا ہے. اس کے اوپر ایک اور حوالہ پیش کیا گیا اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے. اس حوالے میں یہ کہا گیا ہے، دو حوالے. ایک حوالے میں کہا گیا ہے کہ میں 16 سال سے یہ تالیفات کر رہا ہوں، یعنی رائٹنگز لکھ رہا ہوں جو انگریز کے حق میں ہیں. اور ایک اس سے بھی بڑا حوالہ ہے کہ میں 22 سال سے یہ چیزیں لکھ رہا ہوں، اور میں نے کتابیں لکھ کے بلاد شام اور عرب اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں اور سینٹرل ایشیا وہاں پر بھجوائی ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ محمد حسین بٹالوی نے تو بہت بعد میں کوئی کمپلین کی ہوگی. مرزا کہہ رہا ہے میں تو 22 سال سے اس کے اوپر لکھ رہا ہوں. تو وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ آخر کیا وجہ پڑی تھی اس کی؟ تو اس کا جواب مرزا ناصر پھر وہی دے رہا ہے کہ محمد حسین بٹالوی کا رد کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے. اور اس نے کتابیں اس لیے بھیجی ہیں تاکہ یہ اثر زائل ہو کہ یہ جو حکومت ہے یہ غاصب حکومت ہے. اچھا. اور ان کے یہ حکومت تو بڑی اچھی حکومت ہے، کیوں؟ یہ دین میں دخل نہیں دیتی، یہ مذہب ہمارے مذہب میں دخل نہیں دیتی. یہ جو بار بار مرزا ناصر جواب میں کہتا تھا کہ وہ دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، میرا خیال ہے یہ ان کے دین کی بات ہو رہی ہے کہ مرزائیوں کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا تھا، اور بلکہ وہ تو ان کو الٹا مرزائیوں کو سپورٹ کر رہا تھا انگریز. جبکہ مسلمانوں کی طرف اگر آتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی دین کی طرف آتے ہیں تو وہاں تو ساری رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں، کیونکہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو مسلمان جو ہے وہ اتنی قربانیاں دے کے جد و جہد کر کے انگریز سے آزادی کیوں حاصل کر رہے ہوتے. تو ظاہر ہے کہ ان کو دین پر عمل کرنے میں اور اپنے معاملات کو دین کے مطابق چلانے میں رکاوٹیں تھیں، تبھی تو وہ اتنی بڑی جد و جہد اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے. اور ایک اور اہم پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ وہ جس انگریز بادشاہ کی خوشامد کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں وہ ایمان کا محافظ ہے، وہ ایمان کا محافظ نہیں ہے، وہ صلیب کا محافظ ہے. اس کے تاج پہ صلیب لگی ہوئی ہے، بالکل. اس کا جو محل ہے اس پہ صلیب لگی ہوئی ہے، اور وہ خود کو صلیب کا محافظ کہتا ہے. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ مسیح موعود ہے، اور مسیح نے آ کے کسر صلیب یعنی صلیب توڑنی تھی. بالکل. تو یہ کیسی صلیب ٹوٹی ہے کہ وہ جو صلیب کا محافظ ہے وہ اسی کی خوش آمدیں کر کے اپنی ساری 50 الماریاں بھر رہا ہے. کبھی جب اٹارنی جنرل صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تو مرزا ناصر کا اتنا عجیب جواب آیا نا، وہ جواب سن لیجئے. مرزا ناصر کہتا ہے لیں آپ کیا بات کرتے ہیں، صلیب تو ٹوٹ چکی ہے. اچھا. ہاں، صلیب اس وقت ٹوٹ چکی ہے، آپ جا کے دیکھیں، آپ انگلینڈ میں جا کے دیکھ لیں، آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھ لیں، وہاں چرچوں کے باہر فور سیل لکھا ہوا ہے. اچھا. وہاں پہ انگلینڈ کا جو بادشاہ ہے وہ ہم جنس پرستی کے جو مسودہ ہے اس پہ دستخط کر رہا ہے. صحیح. تو اصل میں تو ان کی صلیب ٹوٹ چکی ہے، اور توڑی ہم نے ہے، جماعت احمدیہ نے. ساری کوششیں ہم نے کی ہیں. اچھا. مرزا ناصر نے کہا کہ اب جو صلیب کا نشان ہے نا، اب ان کے لیے عزت کا نہیں ذلت کا نشان بن گیا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تو آپ کیا اس ذلت کے نشان کی خوش آمد کر رہے ہیں؟ اور مرزا قادیانی اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس ذلت کے نشان کی خوش آمد کرتا. ٹھیک ہے. پھر مزید انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صلیب کو کس نے توڑنا تھا؟ صلیب کو توڑنا تھا مسیح نے. لیکن مسیح جو ہے وہ خوش آمد اتنی کر رہا ہے کہ وہ کتابیں لکھ کے جو ہے دوسرے ملکوں کو بھجوا رہا ہے. مسیح کی کنٹریبیوشن کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے. مسیح نے صلیب کہاں توڑی؟ مسیح نے صلیب کہاں توڑی؟ یعنی ایک مذہب خود سے زوال پذیر ہو گیا، خود سے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا. تو اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس مرزا قادیانی کی وجہ سے ہوا. ہوا.
تو اب ان کا جواب سنیے. اور یہ بات انہوں نے پہلے بھی کی کہ جہاد کی 2 قسمیں، ایک جہاد کبیر ہے، ایک جہاد صغیر ہے. جہاد کبیر سے مطلب یہ ہے کہ قلم سے جہاد کرنا، اشاعت دین کرنا، اور جہاد صغیر کا مطلب یہ ہے تلوار سے جہاد کرنا. تو مرزا صاحب نے جہاد کبیر کیا ہے. اچھا. اٹارنی جنرل صاحب نے بڑے کمال جواب دیے. انہوں نے کہا کیا یہ جہاد کبیر ہے کہ یسوع کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے رہے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اور اہم پوائنٹ، ایک بڑا زبردست پوائنٹ انہوں نے کہا کہ مرزا کہتا ہے کہ میں نے اتنی تعریف کی ہے انگریز کی کہ 50 الماریاں بھر جائیں، میں 22 سال، میں 16 سال میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا انگریز کے لیے. جتنی خوشامد انگریز کی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی بات، کوئی قرآن پاک کی کوئی ایسی چیز جو کہ مرزا قادیانی نے نئی کی ہو، اس سے پہلے نہ ہو. یہاں پہ مرزا محمود کا ایک حوالہ بھی ہے کہ جی مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے اندر سے وہ چھپے خزانے جو ہے نکالے ہیں جو کبھی نہیں نکلے تھے آج تک. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کوئی ایسی چیز کہ اس کی نظیر پیش کریں. اب مرزا ناصر یہاں پہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں گیا. مرزا ناصر نے کہا کیوں نہیں. اچھا. سورہ فاتحہ کی ایسی تفسیر ہے کہ آپ کہہ لیں کہ 70%، اس نے کہا 70% اس کی جو بات ہے وہ نئی ہے، اس پہ پہلے کسی نے نہیں کی. اچھا. یہ بات جو ہے نا 1-2 دن پہلے بھی کر چکا تھا. ٹھیک ہے. اور جب اس سے تب بھی مانگا گیا کہ آپ پیش کریں، اس نے کہا میں پیش کر دوں گا، میں ضرور، میں آپ کو جمع کروا دوں گا وہ. ٹھیک ہے. ابھی پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ وہ پیش کریں. انہوں نے کہا میں ضرور جمع کرواؤں گا. یہ دن ہے 22 اگست کا. ٹھیک ہے. یہ گزر جاتا ہے، اگلے دن بھی گزر جاتے ہیں. اچھا. آج کی تاریخ تک انہوں نے کچھ نہیں جمع کروایا. اچھا. کہ وہ جو چھپے خزانے تھے وہ نہیں جمع کروا سکے، وہ چھپے ہی رہ گئے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں 10ویں دن کی طرف.